اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی زندگی کا ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہنا ماننے میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا فائدہ ہے، اور کہنا نہ ماننے میں دونوں جگہ کا نقصان ہے. صرف آخرت کا نقصان نہیں ہے، دنیا کا بھی نقصان. سونے اور جاگنے کا نظام اللہ نے بنایا ہے. انسان کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تھک جاتا ہے. نیند کے ذریعے اس کی تھکان دور ہوتی ہے. نیند کی حالت میں جسم اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی تلافی کرتا ہے، اس کا ہاضمے کا نظام درست ہوتا ہے نیند کے ذریعے. لیکن یہ نیند کا نظام بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وقت پر نیند انسان کے لیے جتنی مفید ہے، بے وقت کی نیند اتنی ہی نقصان دہ. ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں جب بندہ سوتا ہے یا بندی سوتی ہے تو اس نیند سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اس کی بہت ساری سائنٹیفک تفصیلات ہیں اس زمانے میں، جدید تحقیقات کی روشنی میں، اور وہ تفصیلات الحمدللہ اس عاجز کو معلوم ہے. لیکن ہر مجلس میں ہر تفصیل عرض نہیں کی جا سکتی، ورنہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. بعض موقعوں پر وہ تفصیلات عرض کی جا چکی ہیں. لیکن رات کے آخری پہر میں انسان کا سونا اس کے لیے زہر سے زیادہ نقصان دہ. امریکہ کے ڈاکٹر صاحب نے اپنا واقعہ لکھا کہ ان کے پاس ایک کانفرنس کا دعوت نامہ آیا. میڈیکل فیلڈ کی کانفرنس تھی. وہ بہت مصروف ڈاکٹر، تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے دعوت نامے آتے تھے، میں سب جگہ شریک نہیں ہو پاتا تھا. تو اس کانفرنس کا عنوان تھا خطرناک امراض لگنے کا وقت. یہ کہتے ہیں میں پڑھ کے چونکا کہ کیا امراض کے لگنے کا کوئی وقت ہوتا ہے، اس میں خاص طور سے فالج اور اٹیک وغیرہ، ہارٹ اٹیک اور فالج، کہ ان امراض کا کوئی وقت ہوتا ہے. کیا تحقیق ہوئی ہے اس پر، مجھے جانا چاہیے. میں نے طے کیا، وہ فرماتے ہیں میں نے طے کیا کہ میں اس کانفرنس میں جاؤں گا، شریک ہوں. تو جن لوگوں نے اسی موضوع پر برسہ برس محنت کی تھی اور ہزار انسانوں پر ریسرچ کر کے انہوں نے پورا ڈاٹا جمع کیا تھا، انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ ان امراض کا تعلق صبح کی نیند سے فجر کے وقت کے لیے. جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے اور سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے اس کے لیے. اور اس کی تفصیل یوں آئی کہ جب یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو انسان کے خون میں ایک مخصوص کیمیکل بننا شروع ہوتا ہے. اس کی تفصیل بھی میرے پاس ہے.
کبھی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ کانفرنس کی پوری رپورٹ ہی سنا دی جائے گی کہ ایک مخصوص قسم کا کیمیکل بننا شروع ہوتا ہے جس کے نتیجے میں خون گاڑھا ہونے لگتا ہے اور پھر وہ رگوں میں جمتا ہے، اسی سے فالج ہوتا ہے۔ دماغ کی بعض نسیں جب جام ہو جاتی ہیں ان میں خون نہیں پاس ہوتا، تو اگر دماغ داہنی طرف کا متاثر ہوا تو بائیں حصے میں فالج ہوتا ہے، بائیں طرف کا دماغ متاثر ہوا تو دائیں حصے میں فالج ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو ایسا بنایا ہے کہ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرنے والا دماغ سر میں بائیں طرف ہے، ادھر کے حصے کو کنٹرول کرنے والا ادھر ہے، اور داہنے حصے کو کنٹرول کرنے والا دماغ بائیں طرف ہے۔ تو اس طرح دماغ کی لائنیں یوں اوپر سے کراس ہوتی ہیں، ادھر کا دماغ یوں کنٹرول کرتا ہے، ادھر کا دماغ یوں کنٹرول کرتا ہے، اور اوپر سے دونوں کی لائنیں کراس ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو لطیفہ قالبیہ کا سبق ہے مراقبے کا، جس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں، تجربہ یہ ہے کہ جب اس سبق کو پورے اخلاص اور توجہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پورے جسم میں ذکر کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ انسان جسم کے جس حصے کی طرف توجہ کرتا ہے اسے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور جسم پھڑکنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لطیفہ قالبیہ درمیان میں ہے اور یہاں دونوں طرف کے دماغ کی لائنوں کی کراسی ہوتی ہے۔ یہ تحقیق تو بہت بعد میں ہوئی، لیکن یہ بات اللہ نے اپنے نیک و مقبول بندوں کو کشف کی نگاہوں سے پہلے ہی دکھا دیا تھا، اور اس کا نتیجہ اس زمانے میں بھی جو لوگ لطیفہ قالبیہ کا مراقبہ کرتے ہیں، سلطان الاذکار کا سبق کرتے ہیں، ان کو اپنے پورے جسم میں ہر ذکر محسوس ہوتا ہے سب سے۔ تو اگر خون کے گاڑھے ہو جانے کے نتیجے میں دماغ کا داہنا حصہ متاثر ہوتا ہے تو بائیں طرف فالج ہو جاتا ہے، بایاں حصہ متاثر ہوتا ہے تو دائنی طرف فالج ہو جاتا ہے۔ دل سے قریب کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ اگر متاثر ہوتی ہیں تو اٹیک آ جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں بی پی ہائی ہوتا ہے۔ جب لائن چوکپ ہو جاتی ہے اور خون آسانی سے پاس نہیں ہوتا اور دل کو زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے تو اسی کا نام بلڈ پریشر کا ہائی ہونا ہے۔ اور اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اگر انسان رات کے آخری پہر میں اڑ جاتا ہے تو فوراً وہ کیمیکل بننا بند ہو جاتا ہے۔ اسی پہر میں تو اٹھتے تھے ہم سب کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس وقت اٹھے اور ڈاکٹروں کے کہنے کی وجہ سے نہ اٹھے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو ڈاکٹروں نے سمجھ لیا اور بتلا دیا۔ ڈاکٹروں کے کہنے کی وجہ سے نہ اٹھے، اللہ کی محبت میں اٹھے۔ اور جب بندہ اللہ کی محبت میں اٹھے گا تو پھر محبت جتنی طاقتور ہوگی اٹھنے کا عمل بھی اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے کیسے اٹھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضور اٹھتے نہیں تھے، کان یثب وثبتن، حضور اچھل کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ وثبہ کودنے کو کہتے ہیں، جو چھلانگ کوئی لگاتا ہے نا، حضرت عائشہ کہ حضور اچھل کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کی محبت کی ایسی شدت کہ بس نیند کا جو ضروری تقاضا ہے وہ پورا ہوا۔ اور جب انسان رات میں جلدی سوئے گا اور دن میں قیلولہ کر کے کچھ تلافی کرے گا تو نیند کی جو ضرورت ہے وہ جب پوری ہوئی اور جیسے آپ کو ارے میں بستر پر پڑا ہوں، یہ تو میرے اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، یہ تو گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے، تو حضور اچھل کر اڑ جاتے تھے۔ اور جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی اجنبی آدمی ہو تو وہ آ کر کے بستر ٹٹولنے لگے کہ کوئی کانٹا واٹا تو نہیں ہے، کوئی چیونٹی تو نہیں ہے، کوئی کیڑا تو نہیں ہے، کسی نے اس کو کاٹ لیا کیا؟ ابھی تو آرام سے لیٹا ہوا تھا، ایک دم سے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، ایک دم سے اٹھ کر کے بھاگا۔ قرآن کی تعبیر ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں آنکھ کھل گئی لیٹے ہیں، ہاں اٹھوں نہ اٹھوں،
اچھا ہاں ڈاکٹروں نے کہا ہے اس وقت لیٹے رہنے سے سوتے رہنے سے بیماری لگ جاتی، یہ تو ڈاکٹروں پر ایمان ہوا، ڈاکٹروں پر ایمان مطلوب نہیں ہے، اللہ پر ایمان مطلوب ہے، اللہ کے رسول پر ایمان مطلوب ہے۔ ڈاکٹروں نے جو کہا وہ تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھ کر کہا، اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری بندیاں میری محبت میں اس وقت اٹھ کر کھڑے ہوں، اور پھر کیا کریں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نے فرمایا رات کے آخری پہر میں وہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ صبح ہے بندے، اللہ چاہتے ہیں اس وقت بندے اپنے گناہوں کو یاد کریں، روئیں، اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غفلت کا اقرار کریں۔ جب بندہ اقرار کرے گا تو اس کے اندر شیطان بڑائی ڈال سکے گا؟ جب بندہ اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ میں خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے اللہ آپ معاف کر دیجئے، اللہ آپ معاف کریں گے تو میرا کام بنے گا، اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ جو تنہائی میں کسی کو سنا کر نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی سے تعریف وصول کرنے کے لیے نہیں، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رو رہا ہے، تو اس کو اپنی نمازوں پر اکڑ ہوگی، اس کو اپنی روزوں پر ناز ہوگا، اس کو اپنی دینی خدمات کا غرور ہوگا، یہ تو ڈرتا رہے گا میں کر رہا ہوں، یہ تو میرا فرض ہے، مجھے تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آج ایک صاحب آئے ابھی عصر کے بعد عمرہ کر کے آئے، اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے، جو جا کر آئے اللہ سب کے عمرے کو قبول فرمائے، جو جانے والے ہیں اللہ آسانی کے ساتھ ان سب کو مقبول عمرہ نصیب فرمائے، خیریت سے لے جائے، خیریت سے لائے۔ وہاں کے حالات بتلانے لگے، میں نے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے، کیسا ہے، کیا آسانیاں ہیں، کیا دشواریاں ہیں، تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت اب تو عبادت کرنے میں بہت آسانی ہو گئی ہے، توکلنا ایپ ہے، بس اس پہ فارم بھرا جائے وہ آسانی سے۔ میں نے کہا بھئی تقبلنا ایپ بھی ہے، توکلنا ایپ تو ہے، تقبلنا ایپ بھی ہے۔ توکلنا ایپ کا تعلق تو گورنمنٹ سے ہے، تقبلنا ایپ کا تعلق اللہ سے ہے۔ کتنی بھی سہولت ہو جائے، ایسا کام ہونا چاہیے، ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ قبول فرمائے۔ ان کو سمجھایا بھائی توکلنا کا ایپ موبائل میں بنتا ہے اور تقبلنا کا ایپ دل میں بنتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ ایک سجدہ بھی انسان کی مغفرت کے لیے کافی ہے، اور ریاکاری کے ساتھ ساری زندگی کی عبادتیں مصیبت ہیں۔ لیکن جو رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اقرار کر کے روئے گا، وہ ریاکاری کر پائے گا؟ ریاکاری کرنا ہو تو وہ تو ظہر میں آ کے روئے گا تاکہ سب لوگ دیکھیں، وہ تو مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے روئے گا تاکہ سب ارے واہ ماشاءاللہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، دیکھو بیٹھ کر کے رو رہے ہیں اللہ سے بات۔ وہ تو تنہائی میں رو رہا ہے، اکیلے میں رو رہا ہے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ رات کی تنہائیوں میں، رات کے آخری پہر میں معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر ڈالیں، ہم کچھ بھی کر ڈالیں، ہمارا کوئی عمل کمزوری سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جسمانی نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے، آپ دیکھیں اچھی سے اچھی چیز جب تک ہمارے جسم سے ٹچ نہ ہو اچھی ہوتی ہے، جیسے ہی ہمارے جسم سے ٹچ ہو جائے خراب ہو جائے۔ کھانا پکا فریج میں رکھا ہے بہت اچھا ہے، چولہے پر رکھا ہے بہت اچھا ہے، دسترخوان پر رکھا ہے بہت اچھا ہے، ہمارے منہ میں اندر گیا اب کیا بنا؟ اب جب نکلے گا تو وہ اتنا گندا ہے کہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے، جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک ہے، اس کو دھوئے بغیر، اس کو صاف کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ کپڑے دھل کر آئے الماری میں رکھیں بہت اچھے ہیں، ہم نے اپنے جسم پر وہی اچھے کپڑے پہنے تو ایک دن کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ اتارنے کے بعد دوبارہ اس کو پہننے کا دل نہیں چاہتا، اس کو سونگھنے کا دل نہیں چاہتا۔
ہم پانی پیتے ہیں، کتنا اچھا پانی، کتنا اچھا شربت، اب وہ ہمارے جسم سے جب نکلتا ہے پسینہ بن کر نکلتا ہے تو اس میں بدبو ہے، پیشاب بن کر نکلتا ہے تو اس میں گندگی ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہے، جو چیز ہم سے ٹچ ہوتی ہے وہ گندی ہو جاتی ہے۔ تو اچھے سے اچھے اعمال جب ہم کریں تو وہ کمزوری سے خالی نہیں ہو سکتے۔ یہی چاہتے ہیں بندہ سب کچھ کرے اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اقرار کرے اللہ میں کمزور، میرا عمل کمزور، اللہ آپ معاف کر۔ اس پر پیار آتا ہے اللہ، بے عیب ذات صرف اللہ کی۔ اسی لیے اللہ چاہتے ہیں بندہ بار بار اقرار کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے، بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ میں عیب دار ہوں، ساری دنیا عیب دار ہے، کوئی کمزوری سے خالی نہیں ہے، کمزوریوں سے خالی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جو کمزوریوں سے خالی نہیں ہے وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا، جو کمزوریوں سے خالی ہے اکیلا وہی قابل تعریف ہے، اور وہ اللہ ہے۔ جس کے اندر کمزوریاں ہیں وہ بڑا نہیں ہو سکتا، جو کمزوریوں سے خالی ہے وہی بڑا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کمزوریوں سے خالی ہے، صرف اللہ بڑے ہے۔ یہ زبان کا بول نہیں، یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے، یہ ہمارے دل کی کیفیت بن جائے۔ اللہ اس کیفیت کا کچھ حصہ ہمیں نصیب فرما دے، پھر دیکھیں کیسی بے قراری سے آنسو نکلیں گے تہجد میں۔ پھر کوشش نہیں کرنی پڑے گی رونے کی، پھر تو آنسوؤں کا روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اور چونکہ اللہ چاہتے ہیں اس وقت کے آنسوؤں پر اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ آنسو نکلیں، تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی نظام بھی ایسا بنایا ہوا ہے، نہ معلوم دماغ کے اندر کی کتنی گندگیاں ان آنسوؤں کے ساتھ نکل جاتی ہے اور دماغ بالکل فریش ہو جاتا ہے، نہ معلوم کتنی بیماریاں ان آنسوؤں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، کتنے جراثیم ان آنسوؤں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ آنسو بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے مطلوب نہیں ہے، اللہ کی محبت میں اپنی کمزوریوں کا اقرار کر کے اللہ کی عظمت کے احساس سے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے مطلوب ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ مہربان ہوئے تو کام بنے گا، اور اگر اللہ مہربان نہیں ہوئے تو ہم اپنی زندگی بھر کے اعمال لے کر کے بھی کیا کر پائیں گے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا نہیں تمہاری نیت میں تو کھوٹ تھا، تمہارے دل میں ہماری جتنی محبت ہونی چاہیے تھی وہ محبت نہیں تھی۔ قیامت کے دن اعمال ناپے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ تول کا تعلق وزن سے ہے، اور وزن کا تعلق کشش ثقل سے ہے۔ اگر کسی چیز کا وزن مثلاً زمین پر 100 کلو ہے تو اسی چیز کا وزن چاند پر 50 کلو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کی کشش ثقل چاند کی کشش ثقل کے مقابلے میں 2 گنا ہے۔ کسی چیز کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا، وزن پیدا ہوتا ہے کشش ثقل کے اعتبار سے۔ زمین جس چیز کو جتنی طاقت سے کھینچتی ہے اتنا زیادہ اس کا وزن ہوتا ہے۔ کاغذ کو کم کھینچتی ہے تو کم وزن ہوتا ہے، روئی کو کم کھینچتی ہے تو کم وزن ہوتا ہے، لوہے کو زیادہ کھینچتی ہے تو زیادہ وزن ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال ناپے نہیں جائیں گے۔ ہم اعمال ناپتے ہیں ناپنے کتنا بڑا عمل کیا اور گنتے ہیں، قیامت کے دن اعمال نہ گنے جائیں گے نہ ناپے جائیں گے۔ قیامت کے دن اعمال وزن کیے جائیں گے، اور بعض لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، یعنی وہ بڑے بڑے اعمال لے کر کے آئیں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب بھی اگر زمین کی کشش ثقل ختم کر دی جائے تو سارے پہاڑ بے وزن ہو جائیں گے، اور یہی ہوگا قیامت میں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا نا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ جیسے دھنکا ہوا اون۔ عربوں کے ہاں چونکہ اون کا کثرت سے استعمال تھا، بھیڑ پالے جاتے تھے، اور اس زمانے میں کاٹن کا کپڑا بڑی مشکل سے ملتا تھا،
مصر کے علاقے میں کاٹن ہوتا تھا یا ہندوستان کے علاقے میں کاٹن ہوتا تھا. عرب بیچارے صحراؤں میں رہتے تھے، عام لوگوں کو میسر نہیں تھا کاٹن کا کپڑا. وہ تو بھیڑ پالتے تھے اور بھیڑیں ان کے یہاں ہزاروں کے حساب سے ہوتی تھی. ان کا گوشت بھی کھاتے تھے، ان کا دودھ بھی پیتے تھے اور ان کا اون بھی نکالتے تھے، اس کو اپنے استعمال میں بھی لاتے تھے اور اس کو بیچتے بھی تھے. دنیا کے مختلف بازاروں میں آ کر کے بیچتے تھے. ہمارے قریب کے ساحلوں پر آتے تھے عرب، نالا سپارہ میں عرب باقاعدہ آتے تھے اور دوسرے ساحلوں پر آتے تھے، جنوبی ہندوستان کے ساحلوں پر آتے تھے عرب. کہیں سے وہ اس کا مسالے کا کاروبار کرتے تھے، کہیں سے کسی چیز کا کاروبار کرتے تھے. نالا سپارہ جو عرب آتے تھے، باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے یہاں سے گھوڑے لے کر کے آتے تھے، جانوروں کی کھالیں لے کر کے آتے تھے. جو جانور ذبح کر کے وہ کھاتے تھے، ان کی کھالوں کو جمع کرتے جاتے تھے دباغت کر کے اور پھر یہاں آ کر کے بیچتے تھے. ہندوستان میں چمڑا آتا تھا وہاں سے. اون کتنا ہلکا ہوتا ہے، اور پھر جب اون کو ذرا دھن دیا جائے اور ہلکا ہو جاتا ہے. تو زمین کی کشش ثقل اون کو کھینچتی نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہاتھ پر رکھ کر پھونک دو تو اون اڑ جاتا ہے. اگر زمین کی کشش ثقل ختم ہو جائے تو ہمالیہ پہاڑ کو بھی پھونک دو تو اڑ جائے گا. اس میں اور اون میں کوئی فرق نہیں رہے گا. قرآن نے بیان کیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی اون کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے. اور اس زمانے میں سائنس نے اس کو تسلیم کر لیا کہ اگر زمین کی کشش ثقل ختم ہو جائے تو یہی ہوگا، اور یہ بھی مان لیا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ کشش ثقل ختم ہو جائے گی. دنیا کی چیزوں کے لیے زمین کی کشش ثقل سے ان میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور اعمال میں دل کی کشش ثقل کے ذریعے وزن پیدا ہوتا ہے. دل کے اندر یہ کشش ثقل کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جس دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوتی ہے اس دل میں اعمال کے لیے اتنی کشش ہوتی ہے. اللہ کی محبت کے اعتبار سے اعمال کے وزن میں فرق ہوتا ہے. 3 رکعت مغرب کی نماز سب نے پڑھی، ناپی جائے تو سب کی برابر، کیونکہ قرات تو امام صاحب نے کی نا، نہ کوئی چھوٹی کر سکتا ہے نہ کوئی بڑی کر سکتا ہے. رکوع اور سجدے کی جتنی تسبیحات امام صاحب نے پڑھی اتنی ہم نے بھی پڑھی. جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہم بھی کھڑے ہو گئے. امام سے لمبا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا، امام سے لمبا رکوع کوئی نہیں کر سکتا، امام سے لمبی قرات کوئی نہیں کر سکتا، امام سے لمبا قیام کوئی نہیں کر سکتا. تو ناپی جائے تو سب کی نمازیں برابر ہیں، گنی جائے تو سب کی نمازیں برابر ہیں. 3 رکعت ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، ہر رکعت میں 1 رکوع ہے. لیکن تولی جائیں گی تو سب کی نمازیں برابر نہیں ہوں گی، اس لیے کہ سب کے دل میں اللہ کی محبت ایک جیسی نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں بمبئی میں نہرو سائنس سینٹر میں جب بچے جاتے ہیں، گئے ہوں گے، یہاں کی بھی بات بچے گئے ہوں گے، وہاں کچھ کیبن بنے ہوئے ہیں اور ان کیبنوں میں سیاروں کے نام لکھے ہوئے. ایک کیبن اس میں ارتھ لکھا ہے، یہ زمین ہے. اس میں جاؤ، جیسے ہی اندر جاؤ اندر فوراً وزن آ جاتا ہے، گویا آپ زمین پر ہیں تو آپ کا یہ وزن ہے. اب بچے کھیلتے ہیں، دوڑتے ہیں، اب وہاں سے نکلے، اب یہ چاند ہے اس میں چلے جاؤ، اس کے اندر جیسے ہی جاؤ تو زمین پر اتنا وزن تھا تو اب چاند میں کتنا وزن ہوگا، اتنا ہو جائے گا. سوریا میں کتنا وزن ہوگا، مریخ میں کتنا وزن ہوگا، کہیں کم ہو جاتا ہے کہیں زیادہ. ایک ہی فرد ہے، اس میں جا رہا ہے وزن کم ہو رہا ہے، اس میں جا رہا ہے وزن زیادہ ہو رہا ہے، اس میں جا رہا ہے فرق ہو رہا ہے، اس میں جا رہا ہے فرق ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی کشش ثقل کے اعتبار سے وزن ایک ہی نماز ہے، اس نے پڑھی وزن الگ، اس نے پڑھی وزن الگ، اس نے پڑھی وزن الگ. ایک ہی روزہ ہے، ایک ہی حج ہے، ایک ہی زکوٰۃ ہے، ایک ہی تلاوت ہے، ایک ہی سبحان اللہ ہے، ایک ہی الحمدللہ ہے، ایک ہی اللہ اکبر ہے، لیکن سب کا وزن الگ الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنے والے کے دل میں اللہ کی محبت کی مقدار الگ الگ ہے. جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کرے آ جائے. مرنا تو ہر ایک کو ہے نا، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. فرشتے پکڑیں گے اللہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر کے. قبر میں تو ہر ایک کو جانا ہے، قبر میں جانے سے کوئی نہیں بچ سکتا. قبر مٹی کے گڑھے کا نام نہیں ہے، وہ تو قبر کی سب سے اچھی شکل ہے. انسان کے لیے سب سے باعزت طریقہ یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے. انسان کا جسم مٹی میں جا کر ملتا ہے، اس کا نام ہے قبر. اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا جسم مٹی میں جا کر نہ ملے. دفن کیا جائے تو مٹی میں ملتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے.
جلا دیا جائے تب بھی اس کے اجزاء مٹی میں ملتے ہیں، پانی میں بہا دیا جائے تب بھی اس کے اجزاء مٹی میں پہنچتے ہیں، جانوروں کو کھلا دیا جائے تب بھی اس کے اجزاء مٹی میں پہنچتے ہیں، مٹی میں جانے سے کوئی نہیں بچ سکتا، یہی قبر ہے۔ اور سوال جواب تو روح سے ہوگا نا، لیکن اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جسم کے ہر جز سے تعلق ہوتا ہے، وہ اجزاء چاہے کتنے بکھر جائیں، جس کو باقاعدہ دفن کیا گیا اس زمین سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کی روح کا، جس کو جلا دیا گیا، اڑا دیا گیا، بہا دیا گیا، تو اس کی روح کا اس کے جسم کے اجزاء سے تعلق رہتا ہے، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کون سا جز کہاں گیا ہے۔ جب قیامت آئے گی اللہ سارے اجزاء کو جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت آئے گی لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، کہاں سے نکلیں گے؟ ان دیواروں سے نکلیں گے۔ کیا پتا دیواروں کے اندر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں ان اینٹوں میں کس کے جسم کے اجزاء شامل ہوں مٹی بن کر۔ مردے نکلیں گے، ان دیواروں سے نکلیں گے، اس چھت سے نکلیں گے، اس زمین سے نکلیں گے، جنگل سے نکلیں گے، سمندر سے نکلیں گے، پہاڑوں سے نکلیں گے، کہاں سے نکلیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جمع کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ ذرا مجھے دکھا تو دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا اللہ آپ کا فرمان ہے، 100% یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھ کر دل کو اور اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ابراہیم ایک کام کرو، 4 پرندے لے لو اور ذرا ان کو لہٹا لو، ہلا لو، اپنے سے کھلاؤ پلاؤ، ایک آواز میں تمہارے پاس دوڑ کر آنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے، وہ اتنے مانوس ہو گئے حضرت ابراہیم سے، اللہ کی منشا تھی، حضرت ابراہیم بلا رہے ہیں کھانا دینے کے لیے، دوڑے چلے آ رہے ہیں، جیسے مرغیاں آتی ہیں نا، گھر میں پلی ہوئی مرغیاں، گھر میں پلے ہوئے کبوتر۔ ایک زمانے میں ہمارے بچپن میں ہمارے گھر میں کبوتر پلے تھے، تو ہم لوگ اپنے ہاتھ میں دانا لے کر کبوتروں کو کھلاتے، جو بلاتے تھے وہ آ کر کے آتے، اتنے مانوس ہو جاتے۔ جب خوب مانوس ہو گئے، اب اللہ نے فرمایا اب ان 4 کو ذبح کر دو، اور ذبح کر کے ان کے جسم کے اجزاء ایسے ملا دو خلط ملط، کسی کا سر، کسی کا پیر، کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو مل گئے، ملا دینے کے بعد الگ سب کے ملا کر کے مکس کر کے بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اب 4 پہاڑیوں پر جا کر 4 حصوں میں کر کے رکھ دو، یہاں رکھ دو، یہاں رکھ دو، یہاں رکھ دو۔ اب اس پہاڑی میں جو رکھے اس میں ہر پرندے کے اجزاء ہیں نا، اب ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ بیچ میں، ایک کا نام لے کر کے پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کا نام لے کر کے بلایا، تو جیسے وہ زندگی میں آیا کرتا تھا اس طرح وہ دوڑ کے آیا۔ کیسے آیا؟ حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں ایک حصہ یہاں سے اٹھا، ایک حصہ یہاں سے اٹھا، چند حصے یہاں سے اٹھے، چند حصے یہاں سے اٹھے، یہ اجزاء اٹھے اور آ کر کے ملے اور وہ زندہ ہوا آ گیا۔ دوسرے کا نام لے کے پکارا، پھر یہاں سے اٹھے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایسے واقعات سن کر کے جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے نا، تو اپنی سمجھ کا علاج کرنے کے بجائے فوراً روایات کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آئیں ہمارے پاس قرآن کا علاج کر کے بتائیں۔ یہاں الحمدللہ اسی لیے ہر بات قرآن سے پیش کی جاتی ہے۔ اب کرو تم تعویل، اب کرو انکار اگر ہمت ہے، اصل میں وہ انکار کی بیماری ہے، ورنہ روایات کو پرکھنے والے محدثین ہیں، وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور ان روایات کو لکھنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں محدثین کے استاد ہیں۔ مطلب حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جن روایات کو تحریر فرمایا، لوگ کیا سمجھتے ہیں حضرت شیخ زکریا کو؟ حضرت شیخ محدثین کے استاذوں کے استاذ ہیں، اور اللہ کے ولی ہیں، متقی ہیں، ڈرنے والے ہیں، وہ غلط باتیں لکھیں گے اپنی کتاب میں؟ تو بیماری اصل انکار کی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے جو بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے اس کو کنڈم کرنا ہے، تو آئے قرآن کی آیات کو کنڈم کر کے دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے اجزاء الگ الگ کیے، رکھ دیے، اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر ایک کو بلایا۔ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ اب آواز دو، دیکھو کیسے دوڑ کر آئیں گے، یہاں سے اٹھے، یہاں سے اٹھے، یہاں سے اٹھے، یہاں سے اٹھے، زندہ ہوا آ گیا۔ دوسرے کو آواز دیا، یہاں سے اٹھے، یہاں سے اٹھے، زندہ ہوا آ گیا۔ 4 پرندے زندہ ہو کر کے آ گئے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا ابراہیم دیکھ لیا، ایسے اٹھاؤں گا مردوں کو۔
یہ تو قریب قریب میں اجزاء رکھے ہوئے تھے، پوری زمین میں اجزاء بکھرے ہوں، پوری زمین میں اجزاء پھیلے ہوں، بر اعظموں میں پھیلے ہوں، ایک انسان کے جسم کے اعضاء کچھ افریقہ میں ہو، کچھ ایشیا میں ہو، کچھ یورپ میں ہو، کچھ امریکہ میں ہو۔ اللہ کے لیے ان بر اعظموں کے فاصلے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے لیے زمین کتنی بڑی ہے؟ آج کی جو معلوم کائنات ہے، کائنات کا مطالعہ کرنے والے محققین کہتے ہیں کہ انسان کی نگاہوں میں جتنی کائنات آ چکی ہے، اس کائنات کے مقابلے میں زمین اتنی بڑی ہے جیسے زمین کے مقابلے میں وہ نقطہ جو اس قلم سے لگا دیا جائے۔ جو کہتے ہیں کاغذ پر اس پین کو یوں رکھو اور اٹھا لو، بس ہلاؤ نہیں، صرف رکھو، ذرا سا دباؤ دو اور اٹھا لو تو کتنا بڑا نشان بنے گا، کتنا چھوٹا سا ڈاٹ بنے گا۔ کہتے ہیں زمین کے مقابلے میں یہ نقطہ جتنا بڑا ہے، معلوم کائنات کے مقابلے میں پوری زمین اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ زمین جس کے بارے میں انسان کہتا ہے کہاں کہاں اجزاء پہنچ جائیں گے تو کیسے جمع ہوں گے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کون سا جز کہاں ہے، اللہ سب جمع کر لے۔ تو کوئی بچ سکتا ہے اللہ کے پاس جانے سے؟ کوئی بچ سکتا ہے قبر میں جانے سے؟ اسی لیے دیکھو، قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ اعمال کے سلسلے میں نہیں ہوں گے، قبر میں سوالات دل کے سلسلے میں ہوں گے۔ اپنے اعمال کی گنتیاں اپنے پاس رکھو، اپنے اعمال کا سائز اپنے پاس رکھو، اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ یہاں یہ بتلاؤ تمہارے دل کا کیا حال تھا، من ربک، تمہارا رب کون تھا؟ اس کا تعلق دل کے یقین سے۔ کس کو رب سمجھا تھا؟ کاروبار کو؟ جس نے کاروبار کو رب سمجھا وہ کاروبار کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرے گا، جس نے دکان کو رب سمجھا وہ دکان کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرے گا، جس نے ملازمت کو رب سمجھا وہ ملازمت کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور جس نے اللہ کو رب سمجھا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں دوڑے گا۔ وہ اس کو یقین ہوگا یہ تو ظاہری اسباب ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مجھے اللہ دیتے ہیں، اس لیے میں اللہ کی نافرمانی کر کے دکان سے روزی نہیں لے سکتا، میں اللہ کو ناراض کر کے کاروبار سے روزی نہیں لے سکتا۔ میرے دل کا یقین کیا ہے؟ اللہ میرے رب ہے یا پیسہ میرا رب ہے؟ اللہ میرے رب ہے یا دکان میری رب ہے؟ اللہ میرے رب ہے یا کارخانہ میرا رب ہے؟ اللہ میرے رب ہے یا زراعت میرا رب ہے؟ اللہ میرے رب ہے یا ملازمت میرا رب ہے؟ اللہ سے کام بنتا ہے یا پیسے سے کام بنتا ہے؟ قبر میں سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا، اور بندہ زبان سے جھوٹ نہیں بول پائے گا، جو دل میں ہوگا وہ نکلے گا۔ جیسے موبائل میں کیا نکلتا ہے؟ جو بھرا ہے وہ نکلتا ہے۔ کمپیوٹر میں کیا نکلتا ہے؟ جو ڈاٹا اندر ہے وہ نکلتا ہے، کسی کے کہنے سے تبدیلی نہیں ہوتی۔ پوری زندگی دل کے اندر جو ڈاٹا سیو ہوا ہے وہ نکلے گا۔ نہیں کہہ سکے گا بندہ وہاں نہیں میں تو اللہ کو رب سمجھ، نہیں، اگر دل نے اللہ کو رب مانا، اور جس کے دل نے اللہ کو رب مانا ہے وہ دنیا کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ مال کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اب جب دل نے اللہ کو رب مانا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا، پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر وہ دھوکہ نہیں دے گا، پھر وہ بےایمانی نہیں کرے گا، پھر وہ چوری نہیں کرے گا، پھر وہ کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، اپنے کو اللہ کے قانون کا پابند بنائے گا۔ اس لیے دوسرا سوال ہوگا ما دینک، یہ بتلاؤ تم نے اپنے کو کس قانون کا پابند بنایا تھا؟ تمہارا دین کیا تھا؟ کیا چیز ہے دین؟ وہ قانون انسان اپنے آپ کو جس کا پابند بناتا ہے، پوری زندگی جس کی پابندی کر کے گزارتا ہے، وہ ہے دین۔ کس چیز کو تم نے اپنا دین بنایا تھا؟ جس نے کاروبار کو، دکان کو، پیسے کو رب سمجھا ہے، اس کا دین یہ ہے کہ پیسہ آئے چاہے جیسے آئے، فائدہ ہو چاہے جیسے ہو، اللہ راضی ہو یا اللہ ناراض ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ پیسہ لوگوں کا مقصود بن جائے گا، انہیں اس کی فکر نہیں ہوگی کیسے آ رہا ہے، بس اس کی فکر ہوگی آنا چاہیے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی ربوبیت کا یقین نہیں ہوتا، اور اگر اللہ کی ربوبیت کا یقین ہے تو بندہ کہتا ہے میں اسلام کا پابند ہوں،
میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں بےایمانی نہیں کروں گا، مجھے کھلانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کم کھلانا چاہتے ہیں، میں کم کھا کے راضی رہوں گا، اللہ زیادہ کھلانا چاہتے ہیں، میں زیادہ کھا کے اللہ کا شکر ادا کروں گا، لیکن میرے رب اللہ ہیں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ کے پاس واپس جانا۔ جس نے اللہ کو رب مانا اور جس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کیا، تو اس کے لیے اللہ کو قانون کو نافذ کرنے کا نمونہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے تیسرا سوال ہوگا ماذا تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ فوراً پہچان کر، میں انہی کے پیچھے تو چلتا رہا ساری زندگی، یہی تو میرے آئیڈیل تھے، یہی تو میرا اسوہ تھے، انہی کے پیچھے تو میں ساری زندگی چل رہا تھا، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ میرے آقا ہیں، بس کامیاب ہو گیا۔ تینوں سوالات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تینوں سوالات کا تعلق دل کے یقین سے، جو ایک میں ناکام ہوا وہ تینوں میں ناکام ہوگا۔ جس کے اندر ان چیزوں میں کمزوری ہوگی وہ پہلے ارے پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس کو رب سمجھا تھا وہ تو غائب ہو گیا۔ دکان کو رب سمجھا، کاروبار کو رب سمجھا، پیسے کو رب سمجھا، ملازمت کو رب سمجھا، تو جس کو رب سمجھا تھا وہ کامیاب، وہ غائب ہو گیا، اور جو حقیقت میں رب ہے اس کو جانا نہیں تھا۔ تو جب اللہ کو رب ہی نہیں مانا تھا تو اللہ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کیسے کرے گا؟ اس لیے دوسرے سوال پر بھی وہ کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور جب وہ اللہ کو رب نہیں مانتا، جب اللہ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا، چاہے اپنے کو دن رات مسلمان کہتا ہو، چاہے جتنی نمازیں پڑھتا ہو، چاہے جتنے روزے رکھتا ہو، چاہے جتنی تلاوت کرتا ہو، چاہے جتنے حج کرتا ہو، چاہے جتنے عمرے کرتا ہو، چاہے جتنے چلے اور 4 مہینے لگاتا ہو، چاہے جتنے لمبے لمبے مراقبے کرتا ہو، اگر وہ دل سے اللہ کو رب نہیں مانتا، اگر اس کے دل کا یہ یقین نہیں ہے، اور اگر اس کی زندگی گناہوں سے خالی نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند نہیں بناتا، وہاں سوائے حسرت کے اور سوائے انکار کے اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلے گا، ہے مجھے نہیں معلوم، ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو اسے کیا پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صرف روزے رسول پر حاضر ہو جانا اور صرف سلام پڑھ لینا اور صرف حضور کا نام لے لینا اور ربیع الاول میں جھنڈیاں لگا لینا اور جلسے کر لینا، اس سے تھوڑی کوئی حضور کو پہچانتا ہے۔ جس نے اللہ کو اپنا رب مانا اور جس نے اللہ کے دین کو اپنے اوپر لاگو کیا، صرف وہ پہچانے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ وہی دنیا میں بھی پہچانے گا، وہی قبر میں بھی پہچانے گا۔ اعمال کا نمبر ہی نہیں آئے گا، پہلے کہا جائے گا، اس لیے کہ اعمال میں تو وزن پیدا ہوتا ہے دل کے حال سے نا، تو پہلے دل کو جانچا جائے گا دل کا کیا حال ہے، اب اس کے بعد اس کے اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ اب کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ معاف کرے گا، اب کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ رحم فرمائیں گے، مغفرت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرمائیں گے۔ لیکن اگر دل کا حال اچھا نہیں نکلا، اب وہ ناکام ہو گیا، چاہے جتنے اعمال ہو اس کے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل روایت ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، بندہ ہو یا بندی، جب وہ قبر میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، اوپر سے ایک آواز آتی ہے، آسمان سے ایک فرشتہ، نیچے سوال کرنے والے اپنے کام سے جیسے ہی فارغ ہوئے تو آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، مبارک ہو یہ بندہ کامیاب ہو گیا، یا بندی کے لیے کہا جاتا ہے مبارک ہو یہ بندی کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی کامیاب ہو گئے تو فرشتے کہتے ہیں سامنے دیکھو، بندہ سامنے دیکھتا ہے تو جہنم کے شعلے نظر آتے ہیں، لیکن لپٹ نہیں آتی، گرمی نہیں آتی، نظر آتے ہیں شعلے لیکن گرمی نہیں آتی، اور کہا جاتا ہے دیکھو شیطان تمہیں یہاں لے جانا چاہتا تھا لیکن اللہ نے فضل فرمایا تم بچ گئے، اب تم یہاں کبھی نہیں جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ کر دیا۔ اب ذرا ادھر دیکھو، دوسری طرف دیکھتا ہے تو جنت کے مناظر نظر آتے ہیں، خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے، یہاں ہے تمہارا ٹھکانہ، لیکن ابھی نہیں، ابھی یہاں کی ہوائیں آتی رہیں گی، ابھی یہاں کی خوشبو آتی رہے گی، ابھی یہاں کے بہار کو تم دیکھتے رہو گے۔ قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک قبر ہوتی ہے، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ابھی تم یہاں رہو، آرام کرو، جب قیامت آئے گی اس کے بعد تمہارے اعمال وزن کیے جائیں گے اور پھر تم کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو جنت کا مزہ وہیں ملنا شروع ہو جائے گا، قبر کو ہی جنت کی کیاری بنا دی، گویا قبر کو جنت کا ایک برانچ بنا دیا جاتا۔ اور اگر بندہ ناکام ہوا، ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا،
دنیا ہماری چاہے جتنی تعریف کرے لیکن ذرا تنہائی میں اپنے آپ کے بارے میں سوچیں. اسی لیے اللہ چاہتے ہیں ہم اخیر شب میں اٹھا کریں اور جب بالکل تنہائی ہو، بالکل سکون کا ماحول ہو تو اپنے بارے میں سوچا کریں. اتنی زندگی گزر گئی، پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، ہم مرنے والے ہیں. کون نہیں مرنے والا؟ ہر ایک مرنے والا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ظاہری نظام ہے اس کے اعتبار سے ہم لوگوں کا نمبر تو پہلے ہے نا، جوانوں کے مقابلے میں، بچوں کے مقابلے میں. جن کے بال سفید ہو چکے، جن کا جسم کمزور ہو رہا ہے، تو فطری طور پر ہمارا نمبر پہلے. تو ہمیں پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم وہاں جانے والے ہیں. وہاں جا کر سب سے پہلے ہمارے دل کو جانچا جائے گا. اگر ہمارے دل کا حال اچھا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. نہ ہماری نمازیں کام آئیں گی، نہ ہمارے روزے کام آئیں گے، نہ ہماری باتیں کام آئیں گی، نہ ہمارے اعمال کام آئیں گے. ظاہری چیزیں تھوڑی کام آئیں گی. ہم کسی کو بول کر کے، جھوٹ بول کر کے ہم کسی کو خوش کر سکتے ہیں، کسی کو مطمئن کر سکتے ہیں. کوئی شاگرد اپنے استاذ کو خوش کر سکتا ہے، کوئی مرید اپنے شیخ کو خوش کر سکتا ہے، کوئی انسان مجمع کو خوش کر سکتا ہے. میٹھی میٹھی باتیں کر کے، اجلے اجلے کپڑے پہن کر کے انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اللہ کو کوئی دھوکہ دے پائے گا؟ ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا. اگر قبر میں کامیاب ہو گئے تو کامیابی، اور اگر خدا نہ خواستہ ناکام ہوئے تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اوپر سے آواز دیتا ہے ایک فرشتہ، یہ ناکام ہو گیا، بس اب ناکام ہو گیا تو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. اب آخرت میں اس کی مغفرت نہیں ہو پائے گی، گیا یہ کام سے. تو فرشتے کہتے ہیں سامنے دیکھو. سامنے دیکھتا ہے تو اسے جنت کے مناظر نظر آتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے تمہیں یہاں جانا تھا لیکن تم نے اپنے کو محروم کر لیا، تم دھوکے میں آ گئے. وغرتکم باللہ الغرور، شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. میں پیسے کما لوں گا، میں گھر بنا لوں گا، میں ایسی گاڑی لے لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، اور اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، بعد میں معافی مانگ لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا. یہ ہیں زندگی کے دھوکے جن کو قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اللہ ان دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائے. کر لوں گا نہیں، اب بھی اسی وقت توبہ، اسی وقت اللہ سے معافی. اس لیے کہ موت اسی وقت آ سکتی ہے. موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے، حدیث میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو آپ بے قرار ہو کر اٹھتے تھے، جیسے کود جاتے تھے بستر سے اور اٹھتے تھے. آپ کی طبیعت پر عجیب اثر ہوتا تھا اور آپ اپنے گھر والوں کو فرماتے ارے اٹھو اٹھو موت آنے والی، ارے اٹھو اٹھو موت آنے والی. یہ فرماتے تھے آپ اپنے گھر والوں سے. حضور معصوموں کے سردار، اور آپ اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر اٹھاتے تھے ارے ارے اٹھو اٹھو موت کی تیاری کرو، موت آنے والی ہے. اللہ نے اس کی فکر نصیب فرما دی. اللہ ہمارے دلوں میں موت کا ڈر پیدا فرما دی. تو پھر فرشتے کہتے ہیں ادھر دیکھو. وہ جنت کی طرف دیکھتا ہے، کہتے ہیں تمہیں یہاں جانا تھا لیکن تم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا، تم دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے، اب تم یہاں نہیں جاؤ گے. ادھر دیکھو. فرشتے ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر سے جہنم کے شعلے، اس کی گرمی بھی آ رہی ہوتی ہے، اس کی تپش بھی آ رہی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، قیامت تک یہیں پڑے پڑے جلتے رہو، بعد میں یہاں جانا ہے. اور پھر اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. تو میرے دوستو پھر ذہن میں رکھو کہ قیامت کے دن اعمال نہ ناپے جائیں گے نہ گنے جائیں گے. سائز نہیں ناپا جائے گا، گنتی نہیں کی جائے گی، تولے جائیں گے. اور تولنے کا تعلق وزن سے ہے، وزن کا تعلق دل کے حال سے ہے. اس لیے قبر کے اندر پہلے اعمال نہیں تولے جائیں گے، پہلے انسان کا دل تولا جائے گا. پہلے دل کو جانچا جائے گا اور پرکھا جائے گا. ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہے. اللہ کرے یہ ڈر ہمیں نصیب ہو جائے. جب یہ ڈر نصیب ہو جائے گا تو پھر رات کے آخری پہر میں آنسو نہیں رکیں گے. پھر تو انسان رو رو کر بے قرار ہوگا، اور یہ رونا بھی اس کے لیے، یہ رونا اس کے جسم کے لیے بھی مفید ہوگا، یہ رونا اس کی صحت کے لیے بھی مفید ہوگا. وہ ڈاکٹر صاحب جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، امریکہ والے ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں اب جب میں اس کانفرنس سے واپس آیا تو اب میرے پاس زیادہ تر مریض تو غیر مسلم آتے ہیں. امریکہ میں تو زیادہ تر عیسائی ہیں یا کسی مذہب کو بھی نہ ماننے والے. تو اب ان سے میں کیسے کہوں کہ بھائی اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرو، اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھا کرو. میں نے ان سے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی دیکھیں، اگر آپ کو بہت نیند آتی ہے
اور اگر اس وقت تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ ایک کام کریں، اپنی نیند کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. اس وقت آپ اٹھ جایا کریں، اٹھ کر کے باتھ روم چلے جائیں، فریش ہو جائیں، اور فریش ہو کر کے اپنے لان میں چلے جائیں، کچھ باہر چہل قدمی کر لیں، کچھ تھوڑی دیر ٹہل لیں، اور جب سورج نکل آئے، تھوڑا بلند ہو جائے، اس کے بعد آپ سونا چاہتے ہیں تو پھر سو جائیں. کہتے ان سے تو میں نے یہ کہنا شروع کیا اور مسلمانوں کو یہ سمجھانا شروع کیا، اللہ کے بندو اگر زمین کے اوپر کچھ دن اور رہنا چاہتے ہو تو پھر صبح کی نیند قربان کرو. اگر جلدی قبر میں نہیں جانا چاہتے تہجد میں اٹھا کرو، اگر بہت نیند آتی ہے اشراق پڑھ کے سو جائے. اگر تمہارا کام ایسا ہے، تمہارا نظام ایسا ہے کہ تمہیں دوسرے وقت کام کرنا ہے، تمہیں اس وقت میں آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس زمانے میں دنیا کا عجیب نظام ہے، کسی کو صبح کام کرنا ہے، کسی کو دیر میں کام کرنا ہے. بھئی اگر تم کو دیر میں کام کرنا ہے، تم کو نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تم اشراق پڑھ کر کے سو جاؤ. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1 گھنٹہ جتنی دیر تمہاری نیند کی ضرورت ہے پوری کر لو، لیکن تہجد اور اشراق کے درمیان مت سو، اپنے اوپر ظلم مت کرو. کر کے دیکھیں انشاءاللہ صحت بھی بنے گی. صحت کی خاطر نہ کریں ورنہ صحت ہی بنے گی. یہ کام صحت کی خاطر نہ کریں ورنہ صحت ہی بنے گی اور کچھ نہیں بنے گا. اللہ کی محبت میں کریں تو آخرت بنے گی اور ساتھ میں صحت بھی بنے گی، خود بخود صحت بنے گی. جیسے گائے پالتے ہیں گھر میں، تو کوئی پوچھے بھائی گائے کاہے کے لیے پالا؟ تو میں نے اس لیے گائے پالا کہ اس سے گوبر ملے گا، اوپلے بناؤں گا، دیوار پوتوں گا، کھیت میں ڈالوں گا. تو پاگل ہو گئے ہو؟ ارے گائے پالی جاتی ہے دودھ کے لیے، گوبر تو ملے گا ہی، لیکن کوئی گوبر کے لیے گائے نہیں پالتا. خوب یاد رکھو، دنیا بنانے کے لیے جو نیکیاں کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے گوبر کے لیے گائے پالی ہوئی ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے دودھ کے لیے اس نے گائے پالی ہے. گوبر تو ملے گا، وہ کہاں جائے گا؟ تو اللہ کا کہنا ماننے میں دنیا بھی بنے گی، اللہ کا کہنا ماننے میں صحت بنے گی، اللہ کا کہنا ماننے میں اللہ عزت بھی دیں گے، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے، دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہوگی، اور پھر قبر بھی انشاءاللہ جنت کی کیاری بنے گی، اور پھر آخرت بھی بنے گی، اللہ راضی ہوں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملے گا، اسی کو ملے گا حضور کا دیدار جس نے قبر میں حضور کو پہچانا ہوگا. اور کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے حضور قبر میں نہیں پہلے آ جاتے. اللہ، مصر میں ایک بہت بڑے عالم اور صوفی تھے، بڑے مفسر قرآن تھے. میں سنتا رہتا ہوں ان کے دروس. 1998 میں ان کا انتقال ہوا، زیادہ دن نہیں ہوئے. 21 سال اس صدی کے اور 2 سال پچھلی صدی کے، 23 سال پہلے ان کا انتقال. ان کے انتقال کے وقت جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے بیان کیا، تو مصری تھے، جامعہ ازہر کے فارغ تھے، ڈاکٹر تھے، اور بہت بڑے مفسر قرآن تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، داعی تھے. عجیب ان کا حال تھا، عجیب محبت تھی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. انتقال کے وقت میں انہوں نے اچانک یوں دیکھا جیسے وہ کسی کو دیکھ کر کے حیرت سے اس کا استقبال کر رہے ہوں، اور آ کر کے ایسے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو یہ کہا اور جان نکل گئی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جو چاہے کر دے، اللہ جس کو چاہے دکھا دیں. دکھا دیا اللہ نے نمونہ. اس طرح نظر آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں، جیسے اللہ کے اس عاشق بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی شکل دکھا دی قبر میں جانے سے پہلے، انتقال سے پہلے. انہی کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھے، جمعے کا دن تھا. اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھا کریں. دنیا کی بہت ساری باتیں کرتے، بس دینی مذاکرے کیا کریں، دینی تعلیم کیا کریں، دینی باتیں کیا کریں. کبھی کبھی ذکر کے حلقے لگائے، کبھی سب لوگ بیٹھیں، چلو سب مل کر کے اللہ کو یاد کریں گے، چلو سب مل کر کے درود شریف پڑھیں گے، چلو تھوڑی دیر قرآن کی تعلیم کریں گے، تھوڑی دیر حدیث کی تعلیم کریں گے، قبر کا تذکرہ کریں گے، آخرت کا تذکرہ کریں گے. تو جمعے کا دن تھا، وہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے بیٹھے، چلو آج ہم لوگ سب لوگ مل کر کے درود شریف پڑھیں گے. پھر کہنے لگے ایک کام کرو، یہ تصور کرو کہ ہم سب روضہ اقدس پر حاضر ہیں، جالی کے سامنے کھڑے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کا تحفہ پیش کر رہے. یہ تصور کر کے، اور کہا کہ آنکھ بند کر لو اور یہ تصور کر کے درود پڑھنا شروع کرو. اور سب نے آنکھ بند کر کے درود پڑھنا شروع کیا. وہ شیخ بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسرے حضرات بھی پڑھ رہے ہیں. یہ شیخ محمد متولی الشعراوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں تو نام بھی لے لوں.
تو شیخ شعراوی بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، دوسرے حضرات بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، ان کی چھوٹی بچی تھی۔ اب بچے تو بہت دیر تک پابندی نہیں کر سکتے نا، تو وہ کبھی آنکھ کھولتی تھی، کبھی بند کرتی تھی، کبھی اس نے دیکھا آنکھ کھول کر کے کہ ابا آنکھ بند کر کے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ایسے جیسے کچھ پی رہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ پی رہے۔ تو جب وہ مجلس ختم ہو گئی درود شریف کی تو اس نے کہا کہ ابا میں دیکھ رہا تھا آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ پی رہے تھے، آپ کیا پی رہے تھے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں آنکھ بند کر کے درود شریف پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں دودھ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ میرے ہونٹ سے لگا دیتے ہیں، میں اس سے دودھ پی رہا تھا۔ اللہ ایسا تعلق ہمیں آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کو ان کی ماں نے نہیں جنا تھا؟ کیا وہ کسی باپ کے بیٹے نہیں تھے؟ تو ہم انسان نہیں ہیں، ہمیں بھی تو ہماری ماؤں نے جنا ہے، ہم بھی تو کسی باپ کے بیٹے ہیں۔ اگر ان کو یہ مقام مل سکتا ہے تو کیا ہمیں نہیں مل سکتا؟ اور یہ بہت پرانی باتیں نہیں ہیں، صدیوں پرانی باتیں نہیں ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھ کر کے بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ یہ جو مراقبے کرائے جاتے ہیں، یہ جو معمولات کرائے جاتے ہیں، یہ اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے، اور پھر بندے اللہ ہمیں آپ کو سب کو توفیق دے، پھر اخیر شب میں ہم کود کر کھڑے ہو جائیں، اس طرح کود کر کھڑے ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، استغفار پڑھ رہے ہو، اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، اللہ معاف فرما دیجئے، اور جلدی سے جائیں، استنجا کریں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، اور ہاتھ اٹھا کر کے سب سے پہلے تو اس پر شکر ادا کریں، اللہ آپ کے کروڑوں بندے ہیں جو اس وقت سو رہے ہیں، اللہ میں اتنا گنہگار، پھر بھی آپ کی اتنی مہربانی، آپ نے مجھے اٹھا دیا، آپ نے مجھے مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق دے دی، اللہ آپ نے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دی، اللہ جب ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دی ہے تو ان ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ جس طرح یہاں نیند سے بچا دیا، جس طرح یہاں غفلت سے بچا دیا، اللہ میرے دل کو ہمیشہ کے لیے غفلت سے پاک کر دیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ کو بنانا نہیں ہوتا تو اٹھاتے کیوں؟ حدیث میں آتا ہے بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس وقت ان کو، یہ میرے مقبول بندوں کی حاضری کا وقت ہے، میں اس وقت ان کو اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا، خبردار ان کو اٹھنے مت دینا، اگر یہ اٹھنا بھی چاہیں تو ذرا پر ہلا کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے ان کو سلا دینا، ان سے کہنا سو جاؤ سو جاؤ، ان کا تو الارم بھی بجے گا، ارے ابھی بہت دیر باقی ہے، ابھی اٹھیں گے تھوڑی دیر کے بعد، ان کو اٹھنے مت دینا، میں ان کو اپنے دربار میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ بہت تھک کر سویا ہے، بہت تھک کر سویا ہے، ابھی اس کی نیند پوری نہیں ہو پائی، لیکن یہ میرے دربار میں اس کی حاضری کا وقت ہے، جاؤ اٹھا دو، تو فرشتے جا کر اٹھا دیتے ہیں، اور بندہ دیکھ اوہو وقت ہو گیا اٹھنے کا، تکان ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو اٹھاتے ہیں اللہ، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو ہاتھ پھیلانے کا موقع دیتے ہیں، اسی کو مانگنے کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ یہ محبت مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو اس محبت کی خاطر دن کو گناہوں سے خالی کرنا پڑتا ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت رات کی عبادتیں کیسے نصیب ہوں گی؟ فرمایا اپنے دن کو گناہوں سے پاک کرو، اللہ رات کی عبادت نصیب فرمائیں گے، اور اگر دن گناہوں سے پاک نہیں ہوا تو رات کی عبادتیں نصیب نہیں ہوں گی، اور اگر اڑ بھی گئے زور لگا کر کے آنسو نہیں آئیں گے، رونا نصیب نہیں ہوگا، دل کی کیفیت نہیں بنے گی۔ اللہ یہ مجھے بھی نصیب فرما دے، آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے کی آخری مجلس ہے، اب انشاءاللہ شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، پھر رمضان آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اللہ خیر و عافیت سے ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے۔ بس اب اللہ کی محبت بڑھانے کی کوشش کریں، ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہم اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔
کوئی بگاڑ سکے یا نہ بگاڑ سکے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، ابھی سے اپنے دل میں اللہ کی محبت بڑھانے کی اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، اتنا اللہ کو یاد کریں، اور اپنے حالات دیکھیں، جس کا کوئی حق باقی ہو اس کو ادا کریں، ختم کریں، اس کا ہم سے دل دکھا ہو اس سے معافی مانگیں۔ یہ ہے اصل رمضان کی تیاری۔ ابھی چند دن پہلے اس عاجز نے اپنے بعض احباب کو، جن کا انشاءاللہ عمرے کا ارادہ ہے، ان کو ایک پیغام بھیجا تھا، جس میں یہ لکھا تھا کہ بھائی کسی بادشاہ کے دربار میں اگر جائیں تو کس طرح سج دھج کر جایا کرتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، کسی شادی میں جانا ہو تو کس طرح نہا دھو کر کے، عطر لگا کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم کے دربار میں حاضری ہونے والی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہونے والی ہے، تو کتنی تیاری کر کے جانا چاہیے۔ لیکن وہاں کپڑوں اور جسم کا اعتبار نہیں ہوتا، وہاں دلوں کا اعتبار ہوتا ہے، وہاں قلب سلیم اور قلب منیب کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارا باطن گناہوں سے پاک ہو جائے، ہم اپنے باطن کو دھو کر کے جائیں، ہم اپنے دل کی غفلت کو دور کر کے جائیں، ہم اپنے دل کی بیماریوں کو ختم کر کے جائیں، دل کی گندگیوں کو ختم کر کے جائیں۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان عبادتوں کا خاص سیزن ہے، اللہ کی رحمتوں کا خاص سیزن ہے، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ جو عمرے کے لیے جانے والے ہیں، جو حج کے لیے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو وہاں کی اصل یہ تیاری ہے، اور نہ جانا ہو عمرے کے لیے، نہ جانا ہو حج کے لیے، اللہ کے دربار میں تو حاضر ہونا ہے نا، قبر میں تو جانا ہے نا۔ حج اور عمرے کے لیے جانا یقینی نہیں ہے، لیکن قبر میں جانا تو یقینی ہے۔ رمضان کا ملنا یقینی نہیں ہے، لیکن قبر میں جانا تو یقینی ہے۔ تو یہ قبر میں جانے کی تیاری ہے کہ ہم اپنے دل کو دھو کر کے جائیں، وہاں صرف صاف ستھرا دل کام آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ نے فرمایا وہاں جو بے عیب دل لے کر کے آئے گا بس اسی کا کام بنے گا۔ جس کے دل میں کوئی بیماری نہ ہو، جس کے دل میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہ ہو، اسی کا کام بنے گا۔ اللہ یہ دل میرا بھی بنا دے، آپ کا بھی بنا دے۔ آئیں اس آخری مجلس میں رمضان سے پہلے کی، اللہ تعالیٰ پھر بعد میں بھی ملاقاتیں کرائے، رمضان میں بھی ملاقاتیں کرائے، رمضان کے بعد بھی ملاقاتیں کرائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ اب تک جتنے گناہ ہوئے ہم سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ بدل دیجئے، ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئے دن باقی ہیں، اللہ جتنے دن باقی رہ گئے ان کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیں۔ توبہ کے کلمات پڑھیں، جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ جو احباب نئے ہوں وہ معمولات کے کارڈ حاصل کر لیں، معمولات کی پابندی کریں، دل کو غفلت سے پاک کرنے کی کوشش کریں، خوب مراقبہ کریں، خوب ذکر کریں، ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اور دین کے ہر کام کو اپنا کام سمجھیں۔ دین کے جتنے شعبے ہیں، جتنے کام ہیں، وہ سب ہمارے کام ہیں، ہم سب کے معاون بنیں، ہم سب کے مددگار بنیں، کسی کے لیے بھی رکاوٹ نہ بنیں، اور اللہ کو خوب یاد کریں، دل کی غفلت کو دور کریں۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ بہت گندے ہیں، اللہ بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ آپ کی معافی کے سوا دوسرا کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ رحم فرما دیجیے۔ اللہ اقراری مجرم ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ کوئی گناہ نہیں چھوٹا، دن کے اجالے میں گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، مجمع میں گناہ کیے، تنہائیوں میں گناہ کیے، شیطان نے دھوکے میں رکھا، کر لو پھر معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اسی حال میں موت آ گئی تو نہ معلوم کیا حال ہوگا، اللہ فضل فرما دیجیے، اللہ فضل فرما دیجیے، اللہ قبر میں کامیاب کر دیجیے، اللہ قبر میں کامیاب کر دیجیے، اللہ دل کا حال اچھا کر دیجیے، اللہ دل کی خرابیاں دور فرما دیجیے، اللہ اپنی ربوبیت کا یقین عطا فرما دیجیے، اللہ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی کھلانے پلانے والے، اللہ اس کا یقین عطا فرما دیجیے، اللہ اپنے قانون کو ہمارے اوپر لاگو فرما دیجیے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما دیجیے، اللہ قبر کی ناکامی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ دنیا کی ناکامیوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، اللہ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے، اللہ زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا، اللہ بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں، پیارے اللہ کچھ پتہ نہیں ہے کس دن بلاوا آ جائے گا، کس دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ آپ نے زندگی کی جتنی مہلت مقدر فرمائی ہو، اللہ اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، اللہ اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، اللہ آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے، اللہ آپ نے اپنے حقوق کے بارے میں تو فرمایا میں چاہوں تو پکڑ کروں، چاہوں تو معاف کر دوں، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا جب تک بندے نہیں معاف کریں گے، جب تک میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، اللہ ہمارے ذمہ آپ کے حقوق بھی ہے، بندوں کے حقوق بھی ہے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ بندوں کے جتنے حقوق ہیں ادا کرا دیجئے، اللہ ادا کرا دیجئے، اللہ جس کا ہم سے دل دکھا ہو اسے خوش کر دیجئے، اسے راضی کر دیجئے، اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اللہ اپنے حقوق معاف فرما دیجئے، اللہ اپنے حقوق معاف فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دے دیجئے، روحانی بیماریوں سے بھی نجات دے دیجئے، اللہ ہماری عمر میں، صحت میں، اعمال میں، ایمان میں، تقوی میں برکت عطا فرمائیے، اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیے، اللہ کشادہ روزی عطا فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، اللہ کشادہ رہائش کا انتظام فرمائیے، اللہ گھروں کی تنگی سے بھی حفاظت فرمائیے، دلوں کی تنگی سے بھی حفاظت فرمائیے، اور قبر کی تنگی سے بھی حفاظت فرمائیے، اللہ قبر کی تنگی سے بھی حفاظت فرمائیے، اللہ دنیا میں ہم چاہے جتنا بڑا محل بنا لیں، چاہے جتنی بڑی کوٹھی بنا لے، اللہ اگر قبر نے ہمیں دبایا، قبر نے ہمیں بھیچا اور ہماری پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہوئیں تو وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، قبر کی تنہائی سے اور وہاں کی وحشت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ آخری سانس تک ہماری ساری قوتیں اور طاقتیں سلامت رکھیے، اللہ رگڑ رگڑ کر جینے سے ہماری حفاظت فرمائیے، بری موت سے حفاظت فرمائیے، حادثے کی موت سے حفاظت فرمائیے،
فرمائیے، اللہ تکلیف دہ بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، جب موت کا وقت آئے عافیت کے ساتھ کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اور اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اعزاء اقارب جو ابھی گئے، آج گئے، کل گئے، جو کچھ پہلے گئے، اللہ جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، جو بہت پہلے جا چکے، اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور اللہ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کا اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے جو بڑے اکابر مشائخ اساتذہ زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ ان کو طویل عمر عطا فرمائیے، اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ دیر تک قائم رکھیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان کی مقبول عبادتیں نصیب فرمائیے۔ اللہ جو لوگ عمرے کر کے آئے ہیں ان سب کی عمروں کو قبول فرما لیجیے، ان کے ہر عمل کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ جو جانے والے ہیں ان کے لیے جانا آسان فرما دیجیے، اللہ جانا آسان فرما دیجیے، اور اللہ جس کے دل میں بھی آپ کے گھر کی زیارت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کی تمنا ہے اللہ سب کی تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ سب کو بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائیے، اللہ سب کو بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائیے۔ اللہ دنیا میں اپنے گھر کا دیدار کرائیے، جنت میں اپنا دیدار کرائیے۔ اللہ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کرائیے، اور وہاں کھڑے ہو کر محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ حوض کوثر پر اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائیے، حضور کی زیارت کا موقع عطا فرمائیے۔ اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔